بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس میں مسلمانوں میں سے 14 لوگ شہید ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، اور مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 کے قریب ہی قید ہوئے۔ جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سریر آور تھے، حضرات تھے، وہ تقریباً ان کے 24 کے قریب بڑے بڑے سردار تھے جو مارے گئے اور قید ہوئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ، یعنی کافر جو تھے ان کے پاس جو مر گئے تھے، قتل ہوئے تھے، ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا بڑا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ کا دستور تھا کہ جب آپ کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ کے حسب الحکم آپ کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، جو کافر اس کے اندر موجود تھے، کنویں کی لاشیں جن کی تھیں۔ اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں۔ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا وہ حسمان بن عبداللہ خزائی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولون کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا، خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ تو دیکھو وہ حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا، ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، البتہ حضرت عباس نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا، جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و سیاہی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداں و فرحاں تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی، ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا ہے۔ ابو لہب نے اس سے کہا، میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم
تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مٹھ بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہماری مٹھ بھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چت کبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا وہ خدا کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں اس سے لڑ پڑا لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور جو ٹھہرا، لیکن اتنے میں ام الفضل نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی، اور ساتھ ہی بولی اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھیں کہ اللہ نے اسے ایک قسم کے طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کی طاعون سے اس کی جسم گل سڑ گیا، اور ظاہر عرب میں یہ بہت منحوس سمجھی جاتی ہے یہ بیماری۔ چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھود کر اس میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دوری سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی۔ غرض اس طرح مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جھٹ اپنا غلام کو وہاں بھیجا اور کہا ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر روؤں، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو، جہاں بنی مصیبتیں، بنی مسیس، بنی مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سربراہ آور افراد قتل ہو گئے۔ اور اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا، تو ان لوگوں پر رو اور سب کا نام نہ لو، اور ابو حکیمہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں تھا۔ دیکھو ان کے بعد ایسے ایسے لوگ سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ ہو سکتے تھے۔ کل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مدینہ میں فتح کی خوشخبری جب سنی گئی تو کیسے منائی گئی۔